اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ پچھلی فصل میں قلب کے دل کے تعلق سے بتلایا گیا، اس کے بعد آگے کی اسی فصل کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اس لیے صاحبو دل سے کہو کہ اے دل اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے سنبھل جا، اپنی خبر لے، تو سمجھا ہوگا کہ میں نفس کی طرح دنیا کو اپنی غذا بناؤں گا تو میرا کچھ نہ ہوگا۔ اگر یہ سمجھا ہے تو غلط سمجھا ہے، تیری فطرت میں دنیا کو غذا بنانا نہیں ہے تو پھر کیسی تیری نجات نفس کی صحبت میں رہنے سے ہوگی؟ دیکھ اے دل، تو نفس کی صحبت میں برباد ہو رہا ہے۔ نجاست کا کیڑا نجاست میں دن رات رہتا ہے۔ اے دل، اگر تو رات دن دنیا ہی میں رہا، دنیا کو ہی اپنا مقصود بنایا تو یاد رکھ کہ تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اے دل، جب تو دنیا کو اپنا مقصود بنائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کو بھول جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو بھول جائے گا، رسول پاک کی نصیحتیں تجھے یاد نہیں رہیں گی، آخرت کو پیٹ پیچھے پھینک دے گا، جنتیوں کے اوصاف تجھ سے بالکل چلے جائیں گے، رذیل اوصاف، ذلیل اوصاف، برے اوصاف تجھ میں پیدا ہو جائیں گے، تو انسان نہیں رہے گا بلکہ تو جانور بن جائے گا۔ اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم قاتل ابن ملجم کو اور یزید کو اور اس کے ساتھیوں کو دیکھو کہ ان کا دل نفس کی صحبت میں رہ کر ایسا دنیا میں مہو ہو گیا کہ نہ ان کو اللہ تبارک و تعالی یاد، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کو یاد۔ رسول اللہ کو تشریف صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے گئے ہوئے بہت دن نہیں ہوئے، کل ہی کی بات آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب جانور کو ذبح کرو تو پانی پلا کر اس کے حلق پر چھری چلاؤ اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا کرو۔ ہائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا یزید کو اور یزیدی کتوں کو کچھ خیال نہ رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیاسے حلق پر انہوں نے کس بے دردی سے چھری چلائی، شہیدان دشت کربلا کو ایک ایک کر کے سامنے ان کو ذبح کیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کبھی غور کیا کہ آخر یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس کی یہی وجہ تھی کہ ان کا دل نفس کی صحبت میں ایسا مر مٹا تھا، دنیا کی محبت میں ایسا مر مٹا تھا کہ دنیا ہی دنیا ان کے پیش نظر تھی، آخرت ان کو بالکل یاد نہ رہی، برخلاف اس کے مولا کائنات حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اور حضرت سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہیدان دشت کربلا کو دیکھو کہ ان کا دل روح کی صحبت میں رہ کر محبت الہی میں کامل ہو گیا، آخرت ان کے سامنے تھی، جنتیوں کے اوصاف ان میں پیدا ہو چکے تھے، تسلیم اور رضا ان کی صفت بن گئی تھی، اللہ اور رسول کی محبت میں، دین کی طرفداری میں اپنے جان کی بھی پرواہ نہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش فرما دیا۔ مسلمانوں اب عبرت لو، دل کو نفس کی صحبت میں ہرگز نہ رکھو،
ورنہ تم میں بھی ایسے ہی برے اوصاف، رذیل اوصاف، ذلیل اوصاف پیدا ہو جائیں گے، اور اپنے دل کو روح کی صحبت میں رکھا کرو تو محبت الہی میں ترقی کر کے جنتیوں کی اوصاف پیدا کر کے جنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مارے گئے ان کو مرا ہوا خیال نہ کرنا، یہ مرے نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم کے پاس جیتے جاگتے موجود ہے، اور اس کے خانے کرم سے ان کو روزی ملا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور دینداری کا خیال ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جان بھی جائے تو جائے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ جن کو محنت سے دین ملا تھا ان کو اس کی قدر بھی تھی، جن کو مفت ہاتھ لگا ہے ان کو دین کی کیا قدر، مفت ہاتھ آیا ہے مفت جاتا ہے۔ ہم کو یہ دین مفت ملا ہے اس لیے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ جن کو مشقت سے دین ملا ان سے پوچھو کہ دین کی کیا قدر ہے۔ دین کی قدر کرنے والے دین پر جو مال قربان کرتے تھے، اس کی تائید میں حکایت صاحب مصنف نے ارشاد فرمائی کہ ایک صاحب سفر پر جاتے وقت 30,000 اشرفیاں اپنی اہلیہ کے پاس چھوڑ گئے۔ اس وقت ان کی بیوی حاملہ تھی، 27 برس تک نہ آئے، اور جب 27 برس کے بعد دوبارہ جب آئے، آ کر بیوی سے پوچھا کہ وہ اشرفیاں کہاں ہیں، تو بیوی نے کہا کہ محفوظ ہیں۔ جب مسجد میں گئے تو دیکھا کہ حمل میں جو بچہ تھا وہ بڑا ہو کر بہت بڑا عالم بن گیا۔ حضرت سیدنا امام مالک اور حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہما جیسے حضرات ان کی شاگردگی فرما رہے ہیں۔ وہ صاحب مارے خوشی کے پھولے نہ سماتے تھے۔ مکان آنے پر بیوی نے پوچھا کہ بتلاؤ وہ 30,000 اشرفی اچھی یا یہ نعمت مترقبہ اچھی؟ وہ صاحب جواب دیے کہ وہ تمام اشرفیاں اس نعمت پر قربان۔ بیوی نے کہا کہ 30,000 اشرفی اس نعمت کے لیے خرچ ہو گئی۔ شوہر نے جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم تم نے ان اشرفیوں کو ضائع نہیں کیا۔ صاحبوں مال یوں لٹایا کرتے تھے دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جان یوں قربان کرتے تھے کہ 10-5 مسلمان زارہا پر اللہ کے دین کے لیے بے دھڑک گر جایا کرتے تھے۔ انہی کی شان میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ثقلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قطروں اور 2 نشانیوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی چیز محبوب اور مرغوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ تو پوچھا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک خطرہ تو وہ ایک آنسوؤں کا خطرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے ٹپکے، اور دوسرا خون کا خطرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بہایا جائے۔ رہ گئی 2 نشانیاں، تو ایک نشانی تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نمودار ہو، جیسے زخم کا نشان، گرد و غبار کا نشان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں چلنے سے جسم میں ظاہری نشان، اور دوسری نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرضوں میں سے کسی فرض کے ادا کرنے سے ظاہر ہو، جیسے پیشانی پر سجدے کا نشان، جاڑوں میں وضو سے ہاتھ پھٹنے کا نشان۔ اللہ کی راہ میں جان تو کیا، ایک قطرے خون بہانے والوں کی جو قدر و منزلت ہے وہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے کلام پردے کی آڑ میں فرماتا ہے، مگر جو شہداء ہوتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب بات چیت کرتا ہے، جب کلام فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بے پردہ کلام فرماتا ہے۔ کسی بھی قسم کے پردے کی آڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرماتا، بالکل روبرو کلام فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بھائی جنگ احد میں شہید ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو پرندوں کے جوف یعنی پیٹ میں اس طرح رکھا جس طرح دنیا میں سواری
سواری جس طرح دنیا میں سواری میں سوار رہتا ہے یا ہوائی جہاز میں مسافر رہتا ہے، وہ جنت کی نہروں پر اڑتے پھرتے ہیں، جنت کے میوے کھاتے ہیں، عرش کے سائے میں سنہری قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ پس جب ان کو کھانے پینے سونے کا لطف حاصل ہوا تو کہنے لگے کہ ہمارے بھائیوں کو ہماری اطلاع کون پہنچائے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں۔ رزق دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے بھائی جہاد میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بے رغبتی نہ کریں اور لڑائی میں سستی سے کام نہ لیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو تمہاری اطلاع میں خود دوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رہتی دنیا تک کلام پاک کو اس آیت میں شامل فرما دیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ نیشا پور میں ایک سوداگر تھا، اس کے پاس نہایت حسین اور جمیل باندی تھی، اور اس سے قبل یہ کہ قرآن پاک کی مزید ایک آیت ہے کہ من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، جو اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنے نفس کو خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو لوگ عقل کے تابع ہیں اگر کبھی احیاناً یعنی غلطی سے خواہش نفسانی میں مبتلا ہوئے تو فوراً چونک جاتے اور اس لغزش کو دور کرنے کے لیے بے چین ہوا کرتے ہیں، اس غلطی کو دور کرنے کے لیے، اس خطا کو دور کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ نیشا پور میں جس سوداگر کا ذکر کیا اس کے پاس ایک نہایت حسین و جمیل لونڈی تھی، اور جب سوداگر سفر پر جانے لگا تو سوچا کہ اگر اس باندی کو ساتھ لے جاؤں تو فتنہ ہے، اور اگر گھر پر چھوڑ جاؤں تو اعتبار نہیں۔ بڑا پریشان رہا، بالآخر یہ طے کیا کہ اس بستی میں جو بزرگ ہیں انہی کے پاس اس باندی کو رکھا جائے۔ چنانچہ ان بزرگ پر اپنا مدعا ظاہر کیا، اپنا مقصد بیان کیا۔ بزرگ انکار کیے، فرمائے کہ مجھے معاف کرو۔ تب سوداگر نے بڑی منت اور سماجت کی اور کہا کہ مجھے آپ پر کامل بھروسہ ہے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ آپ میری باندی کو اپنے پاس امانتاً رکھ لیں۔ وہ بزرگ مجبوراً اس باندی کو گھر میں رکھ لیے اور سخت پردے کا حکم صادر فرما دیا۔ اتفاقاً ایک روز باندی نظر آ گئی، آپ اس پر عاشق ہو گئے، فوراً چیخ مارے کہ من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جو اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنے نفس کو خواہشوں سے روکتا رہا، تو اس آیت کریمہ کو پڑھتے رہے، چیخیں مارتے رہے اور فرماتے رہے کہ میں برباد ہو گیا اور نکل گیا کہ ہائے میں اب کیا کروں۔ دوڑے دوڑے اپنے پیر و مرشد کے پاس آئے اور کہے کہ حضرت میں روح سیاہ ہو گیا، میں نے ہوا میں آ کر نفس کی سن کر نفس کی اتباع کرتے ہوئے میں نے ایک خطا کر دی، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوا ہوگا، آپ بتائیے کہ کیا کروں کہ میرا پروردگار میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا۔ مرشد نے کہا کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، شہر رے میں ایک بزرگ ہے یوسف حسین ان کا نام ہے، ان کے پاس جاؤ تمہارا گناہ معاف کرا دیں گے۔ دوڑے دوڑے اس شہر جس کا نام شہر رے تھا وہاں پہنچے اور یوسف حسین کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ارے اس بدمعاش کو کیا پوچھتے ہو، وہ ہمیشہ شراب نوشی میں اور برے کاموں میں فسق و فجور میں پڑا رہتا ہے۔ اور بزرگ واپس آ کر مرشد سے پورا ماجرا بیان کی۔ مرشد نے فرمایا کہ کیا تم نے ان کو دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ مرشد خفا ہوئے اور فرمایا کہ پھر جاؤ اور ان سے ملو۔ حکم کی تعمیل میں وہ واپس ہوئے، یوسف حسین صاحب سے ملے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شراب کی سراہی رکھی ہوئی ہے اور ایک لڑکا سامنے بیٹھا ہے، مگر ان بزرگ کا چہرہ نورانی، انہوں نے سلام کیا، ان بزرگ نے سلام کا جواب دیا اور ایسی تقریر فرمائی کہ یہ گرویدہ ہو گئے۔ عرض کیا کہ یا اللہ
یہ کیا تماشا ہے؟ کیا اللہ کے لیے فرمائیے کہ آپ صاحب کمال بزرگ ہو کر یہ کیا خلاف شریعت کام کر رہے ہیں؟ وہ صاحب فرمائے کہ مجھے سراہی میسر نہ ہوئی تو راستے میں پڑی شراب کی سراہی اٹھا کر لایا ہوں اور پاک و صاف کر کے اس میں پانی پیتا ہوں، اور یہ لڑکا میرا فرزند ہے، اس کو قرآن پاک سکھاتا ہوں، ان باتوں سے کوئی واقف نہیں ہے، اس لیے ہم ملامت کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے کس لیے ایسی حالت بنائی کہ لوگوں کو ملامت کا موقع ملے؟ ہنس کر جواب دیے کہ ایسے حالات اس واسطے بنائیں کہ کوئی بھروسہ کر کے اپنی باندھی نہ رکھائے اور امانت میں خیانت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں آ کر دوڑے دوڑے شہر رے کو اور شہروں گلیوں مارا پھرنا نہ پڑے۔ یہ بزرگ جن سے لغزش ہوئی اپنا راز سن کر قدموں میں گر پڑے اور ان سے استغفار کروائے۔ حواس سے بچنے کے لیے سلف صالحین یوں بدنام ہوا کرتے تھے۔ احیانا یعنی کبھی کبھی اگر نفس کی اتباع میں حواس سے لغزش ہو جائے تو خوف خدا سے ڈر کر مارے پھرتے تھے، اور عقل کے متبعین نفع اور ضرر کو اس طرح سمجھے ہیں کہ انسان کا جسم ایک سلطنت ہے، جوارے یعنی اس کے اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، اس کو جوارے کہتے ہیں، ایسے جیسے رعایا اور کاریگر کے ہیں۔ اس طرح دوسری فصل میں اہل بیت کی اطہار کے مناقب کا ذکر کیا گیا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ جن بابرکت بزرگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، یہ ایک بڑا واقعہ پیش آیا، ایک کرب کا، درد کا، کرب و بلا کا واقعہ پیش آیا، قیامت صغریٰ پیش آئی، تو آخر کیوں ہوا؟ اس فصل میں اس کا محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف حضرات امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی بہتر نہیں ہے، بلکہ ان کے عزیز و اقارب بھی بہتر ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتے ہوئے تشریف لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت فرمایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر ہو گئی، گھر سے باہر نکلے ہوئے اور گھر نہیں پہنچے، اب تک واپس نہیں ہوئے۔ اس وقت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر پر نہیں، نہ کوئی دوسرا ہے کہ جن کو بچوں کی تلاش کے لیے بھیجوں، معلوم نہیں کہ بچے کہاں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رو مت، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بڑھ کر ان پر مہربان اور ان کا محافظ ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرمانے لگے کہ الہی جہاں کہیں بھی یہ بچے ہوں ان کی حفاظت فرمانا۔ فوراً جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فکر نہ فرمائیں، بچے قبیلے بنی نجار میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے 2 فرشتوں کو مامور فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بنی نجار میں پہنچے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے اور ایک فرشتے نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا، مگر لوگوں کو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ دونوں صاحبزادوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب ہم مسجد میں واپس ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں کیا بتلاؤں، وہ کون ہے کہ جس کے نانا نانی سارے عالم سے بہتر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں کہ وہ کون ہے جن کے نانا نانی سارے عالم سے بہتر ہے؟ تب حضور کائنات رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو وہ حسن و حسین ہیں جن کے نانا رسول اللہ، جن کی نانی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں،
کہ جو سارے عالم سے بہتر ہیں۔ حضور پاک نے پھر ارشاد فرمایا کہ کیا بتلاؤں کہ وہ کون ہیں جن کے ماں باپ سب کے ماں باپ سے بہتر ہیں؟ سنو، وہ حسن و حسین ہے، ان کے باپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، اور ماں سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سب کے ماں باپ سے یہ بہتر ہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ کیا بتلاؤں کہ وہ کون ہیں کہ جن کے ماموں اور خالہ سب کے ماموں اور خالہ سے افضل ہیں؟ سنو، وہ حسن و حسین ہے، ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ سب کے ماموں اور خالہ سے بہتر ہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ کیا بتلاؤں کہ وہ کون ہیں کہ جن کے چچا اور پھوپھی سب کے چچا اور پھوپھی سے افضل ہیں؟ سنو، وہ حسن و حسین ہے، ان کے چچا حضرت جعفر اور پھوپھی ام ہانی کی جو سب کے چچا اور پھوپھی سے افضل ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست کی بھی وہ شان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک روز نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک گلی میں تشریف فرما ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ چند بچوں کو کھیلتے ہوئے ملاحظہ فرمایا۔ آپ نے ان میں سے ایک بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اس کو پیار فرمانے لگے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب بچوں سے زیادہ اسی بچے کو آپ پیار فرما رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن اس بچے کو میں نے اپنے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت سے میں اس بچے کی محبت میں اس کو پسند کرتا ہوں اور اس کی محبت میرے دل میں ہے۔ میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے حج کے لیے مکہ شریف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑھیا کا گھر تھا۔ یہ حضرات اس کے گھر گئے اور اس سے فرمائیں کہ کچھ پلاؤ۔ پھر وہ بڑھیا ان سب حضرات کو بکری کا دودھ پلائی۔ ان حضرات نے فرمایا کہ کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس بڑھیا نے عرض کیا کہ میرے پاس اس بکری کے سوا کچھ بھی نہیں، اس کو ذبح کیجئے اور تناول فرمائیے۔ چنانچہ اس بکری کو ذبح کر کے پکایا گیا اور سبھوں نے کھایا۔ اس کے بعد ان حضرات نے اس بڑھیا سے فرمایا کہ بڑھیا، ہم قریش سے ہیں، تم مدینے آنا، تم مدینے منورہ آنا، ہم تمہیں کچھ عطا کریں گے۔ یہ حضرات تو چلے گئے۔ اس بڑھیا کا خاوند آیا اور کہا کہ تو نے بکری ایسے اجنبیوں کو دے دی کہ نہیں معلوم وہ کون تھے۔ ایک زمانے کے بعد وہ بڑھیا اور اس کا خاوند محتاج ہو کر مدینے منورہ آئے اور محنت اور مزدوری سے گزر بسر کرنے لگے۔ اتفاقاً اس بڑھیا کا گزر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر سے ہوا۔ اس بڑھیا نے نہیں پہچانا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پہچانا اور پہچان کر فرمایا کہ اے بڑھیا، کیا تو مجھے جانتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرا فلاں مہمان ہوں کہ جس کو تو نے دودھ اور بکری کے گوشت سے ضیافت کی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو 1000 بکری، 1000 اشرفی دے کر اپنے غلام کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت امام حسین نے بھی 1000 بکری، 1000 اشرفی دے کر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے بھی 2000 اشرفیاں اور 2000 بکریاں اس بڑھیا کو دیں۔ بڑھیا 4000 بکریاں، 4000 اشرفیاں لے کر دولت سے مالا مال ہو کر خاوند کے پاس آئی اور دونوں کے حق میں دعائے خیر کرنے لگی۔ ان کا حلم تو دیکھیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہمان جمع ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین رضی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے کہ خادم کے ہاتھ سے گرم گرم کھیر کا پیالہ
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر چھوڑ گیا، سر اور چہرے مبارک پر کھیر گر پڑی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو گھور کر دیکھنے لگے۔ خادم نے کہا کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے غصے کو پی لیا۔ خادم نے عرض کیا کہ والعافین عن الناس، اور لوگوں کے قصور کو معاف کرنے والے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا۔ پھر خادم نے کہا کہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکیوں کو، نیکوکاروں کو، احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو معاف کیا، آزاد کیا، اور ہمیشہ تیرا خرچ مجھ پر میرے ذمہ رہے گا۔ جو جگر پارے پیغمبر ہوں ان کے اخلاق کو کیا پوچھتے ہو؟ انہی کی شان میں تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین عرش کی زینت ہیں۔ جب جنت بنائی گئی تو اس سے پوچھا کہ الہی، اس جنت نے پوچھا کہ پروردگار الہی مجھے آپ نے کس کے لیے بنایا؟ جواب ملا کہ مسکینوں کے لیے۔ اس پر جنت آزردہ ہونے لگی اور ارشاد ہوا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تو تیرے ارکان ہیں، تجھ میں رہنے والے ہیں۔ اور وہ بے حد خوش ہوئی اور فخر کرنے لگی۔ ایک روز حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا کہ یہ زمین اور آسمان کی زینت ہیں۔ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو آپ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرا حسین زمین سے زیادہ آسمانوں پر بزرگ ہے۔ عرش کے سیدھی طرف لکھا ہے امام حسین مفتاح ہدی اور سفینۃ نجات، ہدایت کی کنجی، نجات کی کشتی۔ عقل پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہائے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ امام حسین ہیں۔ ان کے مثل دو جہاں میں کوئی نہ ہوا، ان کے جیسا دو جہاں میں کوئی نہیں ہوا۔ جو رسول اللہ کے کاندھے مبارک پر رہا ہو، حضرت علی کے گود میں پلا ہو، جبریل امین نے جس کا جھولا جھلایا ہو، وہ جو زمین اور آسمان کی زینت ہو، عرش کی آرائش ہو، ہدایت کے چراغ ہو، نجات کی کشتی ہو، جنت جن پر فخر کرتی ہو، جن کی دوستی اور محبت مسلمانوں کے دل کی روشنی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ ان کی غلامی کو فخر سمجھا جائے، مگر عقل کی کون سنتا ہے؟ ہوا کے بندے جو جی میں آیا کر گزرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وإدرتي بيدي كل معلوم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا یا الہ العالمین۔ مولا تعالیٰ شہیدان دشت کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کی شہادت کے صدقے میں مولا تعالیٰ ان کے غلاموں کی بخشش فرما۔ مولا تعالیٰ سامنے جو یزید کے معاونین تھے، ان کی منافقت، ان کی شرپسندی، ان کی سازشوں سے سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسین کے رفقا، آپ کے اہل بیت اطہار، انہوں نے صبر فرمایا۔ ان منافقین اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ان منافقین سے
ان سازشی ٹولوں سے، ان یزیدیوں سے مولا تعالیٰ پاک فرما دے. ہمیں حسینی گروپ، حسینی قافلے میں مولا تعالیٰ ہمارا حشر فرما. مولا تعالیٰ حسینی پرچم تلے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. ان کے عقائد کی مولا تعالیٰ حفاظت فرما. منافقوں کے ٹولوں سے، یزیدی کتوں سے مولا تعالیٰ ہماری نسلوں کو، ہم سب کو ہماری ایمان کی حفاظت فرما. ان کی سازشوں سے مولا تعالیٰ ہماری حفاظت فرما. خصوصاً ہمارے آنے والی نسلوں کے عقائد کی حفاظت فرما. مولا تعالیٰ ہم سب میں استقلال اور جذبہ شہادت نصیب فرما. یا الہی السفیل مرشدی درد مند قطب عرفاں صابری. یا الہی السفیل مرشدی حضرت خواجہ معین صابری. یا الہی عشق کرے ساتا کچھ نظر آوے نہیں تیرے سوا. تیری ہی الفت ہو جب تک میں جیوں اور اسی ہی دھن میں آخر میں مروں. بندہ عاجز ہے اجارہ کچھ نہیں، من تیری رحمت کے چارہ کچھ نہیں. یا الہی ہو دعا میری قبول السفیل احمد و آل بطول. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایما کنی خاتمہ. اگر دعوت مرد کنی ور قبول ونو دست دامان آل رسول. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام. عباس نام دار ہے زخموں سے چور چور. عباس نام دار ہے زخموں سے چور چور. اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام. یہ فاطمہ کے پھول ہیں دونوں، حسن حسین. یہ فاطمہ کے پھول ہیں دونوں، حسن حسین. گلشن فاطمہ کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام
پیار ہی ماں کا نور ہے آل نبی کا پیار ہی ماں کا نور ہے عطرت مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو مصطفیٰ کو ہمارا سلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين